ابراز نے کمرے کا دروازہ لات مار کر بند کیا اور حجاب جسے اس نے کندھے پر اٹھا رکھا تھا بیڈ پر پٹکا۔ جاہل انسان، بے شرم، گھٹیا کافر! وہ دادوں کے روم سے نکلتے ہی چیخنے لگی تھی، ساتھ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بھرپور کوشش میں بھی۔ ابرار نے تنگ آ کر اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیا، لیکن کمرے میں آتے ہی وہ پھر سے اپنی زبان سے مسلسل اس پر وار کر رہی تھی۔ جتنا بولنا ہے بول لو پارسا بی بی، انفیکٹ گالیاں دینی ہے وہ بھی دے دو، ڈونٹ کیئر، اور تمہارا رونا بلکنا بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ دادی کے روم میں جانے کی جو حرکت تم نے کی وہ معافی کے قابل نہیں۔ دونوں ہاتھ دائیں بائیں رکھ کر وہ اس پر جھکتے ہوئے قہر آلودہ نظروں سے نوازتا سخت لہجے میں بولا۔ حجاب کی آنکھیں خوف سے پوری طرح کھل گئیں۔ وہ اس کی بات کا مفہوم صاف سمجھ گئی، آج وہ اس کی نہیں سننے والا تھا۔ تم نے مجھے نکالا تھا اور بے عزت کیا تھا سب کے سامنے۔ حجاب اس سے خوفزدہ ہوتی اتنے دھیرے سے بولی کہ بمشکل وہ سن پایا۔ لہجے میں بچوں سی معصومیت تھی اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی۔ اور تم نے جو مجھے درس دیا تھا اس کا کیا؟ سر لہجے میں وہ اسے کیفیٹیریا والا واقعہ یاد دلا گیا۔ وہ تم ڈیزرو کرتے تھے، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑائے، لیکن ابراز کو اس کی بڑبڑاہٹ صاف سنائی دی۔ حجاب تاثیر، تم نے مجھے پاگل کیا تھا، پل پل میری اجازت کے بغیر میری سوچوں پر قابض رہی۔ تمہارے ساتھ چاہ کر بھی میں کچھ برا نہ کر سکا، لیکن تم نے خود اپنے ساتھ برا کیا، اپنی بربادی کے تم خود ذمہ دار ہو۔ مجھے کوئی بھی افسوس نہیں، لیکن میرا وعدہ ہے تم سے، ساری زندگی کے لیے تم دیکھو گے ابراز حیات کیسے اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے جہاں اپنے دل کا حال بتا گیا، وہیں اسے اپنی اس عزت سے نواز گیا جہاں وہ ابراز کے غصے میں وہ سب کی نظروں میں کھو چکی تھی۔ حجاب نے کوئی جواب نہ دیا، نظریں پھیر لیں۔ اس کا دل کسی بلی کے بچے کی طرح کانپ رہا تھا، کیونکہ ابراز اس پر جھکا کھڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابراز نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہلکا سا گال چھوا۔ نہیں، حجاب تیر کی تیزی سے پیچھے ہوتی چلائی۔ حجاب تم مجھے روک نہیں سکتی۔ غصے میں اس کے دماغ کی رگیں تک واضح تھی۔ ابراز نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ پر رکھا، اس کا ہاتھ تھاما۔ حجاب چلائی، نفرت ہے تم سے، تم آئے نہ قریب، میں تمہیں بددعائیں دے دے کر مار دوں گی۔ ابراز نے ایک نہ سنی، پاس بیٹھ کر سختی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب بکو۔ دیکھو پلیز میرے قریب نہیں آنا، تم نشئی ہو، دور رہو مجھ سے، کراہیت آتی ہے تم سے۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے ابراز کے ہاتھوں پر ناخن سے خروشنے چیختی۔ ابراز اس کا لمحہ بہ لمحہ بڑھتا پاگل پن دیکھتا رہا، جو مزید اسے غصہ دلا گیا۔ تم نے کہا تھا نا حرام رشتے بناتا ہوں، آج حلال بناؤں گا۔ تم حجاب تاثیر میری نہ محبت کے قابل ہو نہ نفرت، نہ جانے کیوں چاہ کر بھی میں نہ تمہیں ذہن سے نکال سکتا ہوں نہ نفرت کر سکتا، لیکن آج اس حلال کا مزہ ضرور چکھوں گا۔ آخر تمہارا حق بھی تو دینا ہے۔ وہ سفاکی سے ہنسا۔ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے اس نے حجاب کو اپنے حصار میں لیا اور روم کو روشن کرتی لیمپ کی ہلکی روشنی بھی بجھا دی۔ وہ بیڈ پر چٹ لیتی تھی، بکھرے بالوں کی کچھ لٹیں گیلے گالوں سے چپکی ہوئی تھیں۔ سرخ ہوتی سوجھی آنکھیں کھولے وہ کمرے میں پھیلا اندھیرا دیکھ رہی تھی جو اس کی زندگی میں چھا چکا تھا۔ دل کا درد پل پل مزید بڑھتا جب اس کی بربادی کا احساس ہوتا۔ آنسو کسی ندی کی طرح اس کی آنکھوں سے پھسل کر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ رات کا منظر یاد آتے ہی اس کا دماغ پھٹنے لگتا۔ کروٹ لیتے اس کی نظر ابراز پر پڑی، جو دنیا جہان سے بے نیاز پرسکون نیند میں تھا۔ حجاب کا دل چاہا اپنے جلتے دل کی طرح وہ اسے بھی جلا کر راکھ کر دے۔ وہ اٹھی، اسے یکدم کمرے میں وحشت ہونے لگی، سانس لینا دشوار لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی بالکنی میں جا رہی تھی کہ آنکھوں کے سامنے ایک پل کو اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا پیر بری طرح ٹیبل سے جا لگا، ہلکی سی چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی، لیکن وہ رکی نہیں، بھاگتی ہوئی ٹیرس پر آ گئی جہاں نیلا آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اور تیز چلتی بارش نے موسم کو مزید حسین بنا دیا، لیکن یہ خوشگوار موسم بھی اس کے دل میں جلتی آگ نہ بجھا سکا۔ وہ اپنے بازوؤں چہروں کو ہاتھوں سے بری طرح رگڑنے لگی۔ ابراز حیات قلم سے اسے دہکتے انگاروں کی مانند اپنے جسم پر چبھتا محسوس ہو رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ابراز اس کی چیخ سن کر اٹھا تھا۔ اسے اس طرح بارش میں بھیگتے وہ چہرے کو رگڑتا دیکھ آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ لڑکی اسے پل پل ضد دلا رہی تھی۔ ہاں، پاگل ہو گئی ہوں، تم نے مجھے کر دیا ہے، سب ختم ہو گیا، سب برباد کر دیا۔ تم نے مجھے تو پاک تھی، پھر تم جیسا شخص میرا نصیب کیوں بنا؟ کس گناہ کی سزا ملی ہے مجھے؟ میرا کون سا عمل مجھے برباد کر گیا؟ تم کیوں آئے؟ تم مر کیوں نہیں گئے؟ کیوں میرے ساتھ یہ سب کیا؟ کیوں؟ بولو۔ ابراز کا بڑھتا ہاتھ جھٹک کر وہ اس کی شرٹ پکڑ کر چیخ پڑی۔ اسٹاپ اٹ! نشئی ہوں، آوارہ ہوں، بڑے سے بڑا گناہ گار ہوں، لیکن
وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے سر لہجے میں کہتا یکدم چپ ہو گیا، پھر ایک نظر حجاب پر ڈال کر سر نفی میں ہلایا۔ تم جیسے لوگوں کے لیے صحیح کہا ہے، جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی نہ دعا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اپنی اصلی سر لہجے میں بولا، لیکن حجاب وہ کہاں اپنے ہوش میں تھی۔ اس کو جھنجھوڑنے سے وہ اپنی حواس کھو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ابراز یکدم دنگ رہ گیا، پھر سنبھلنے پر تیر کی تیزی سے اسے گود میں اٹھا کر بیڈ تک لایا۔ اسے لٹا کر ابراز نے فوراً نظر ارد گرد دوڑائی۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل پر اپنا فون نظر آیا۔ تیزی سے فاصلے طے کر کے اس نے اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ سارا، آئی نیڈ یور ہیلپ، پلیز کم فاسٹ۔ سارا کو اس کی آواز سے اس کی بڑھتی پریشانی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ میری بیوی کو باپ کے ہارٹ اٹیک کا سنتے ہی شوق لگا، اب کیا کروں؟ ہوش میں نہیں آ رہی۔ وہ ایک ہی سانس سے بولتا سارا کو بھی احساس دلا گیا معاملہ پیچیدہ ہے۔ اوکے ریلیکس، اسے جلدی ہسپتال لے آؤ، دیر نہ کرو۔ وہ سارا کی بات سن کر فون کاٹتا اس کے ہوش سے بیگانہ وجود کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ وہ خود نہیں جانتا یہ لڑکی کیوں ہر بار اس کے سامنے ایک نیا امتحان بن کر کھڑی ہوتی ہے۔ آج بھی اس نے براز حیات کو صبح کی روشنی میں تارے دکھا دیے۔ برستی بارش میں وہ کیسے ہسپتال پہنچا تھا وہی جانتا ہے۔ کتنی ہی بار اس کی گاڑی لگتے لگتے بچی تھی۔ اس کا خود بازو ابھی درد کی شدت سے جل رہا تھا۔ ماتھے پر ابھی بھی ایکسیڈنٹ کا ہلکا سا کٹ موجود تھا جسے بھرنے میں ابھی وقت ہے، لیکن حجاب اسے وہ کیسے سنبھالے گا، اس شدید طرز عمل کی اسے امید نہ تھی۔ شی از فائن، اسے انجیکشن دے دیا ہے، باقی دوائی لکھ دیتی ہوں، ٹائم سے دیتے رہنا، اسے فیور بھی ہے۔ سارا نے آ کر ابراز کو اطلاع دی جو کب سے پریشان کھڑا ونڈو سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ سارا کی بات سن کر جہاں اس کی جان میں جان آئی وہیں اگلے سوال پر اس کا دل چاہا سارا کا گلا گھونٹ دے۔ ویسے شادی کی بہت بہت مبارک ہو، لیکن یاد آیا تم نے کہا تمہارے سسر کو اٹیک ہوا ہے۔ ہاں، بس خوشی کنٹرول ہی نہیں ہوئی، بلا جو سر سے ٹلی، ابراز نے نارمل سے انداز میں کہا، آخر میں بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ اسے اس وقت کسی کا بات کرنا سخت کوفت زدہ کر رہا تھا۔ کیا؟ سارا جو اس کی بڑبڑاہٹ نہ سن سکی پوچھا۔ کچھ نہیں، اور ہاں حجاب کو نہیں بتانا ورنہ یہی ماتم شروع کر دے گی، احساس کرنے والے انداز میں جواب دے کر وہ اندر حجاب کے پاس چلا آیا۔ ابراز کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ سارا بھی اس کے ساتھ ہی اندر چلی آئی اور حجاب کے ہاتھ میں لگی ڈرپ نکال دی۔ بیوی پاس نہیں ہوتی تو موڈ خود بخود بگڑ جاتا ہے۔ زبردستی مسکراتے ہوئے اس نے بات ہی ختم کر دی۔ اس کی گہری نظریں حجاب کے بے خبر وجود پر تھی۔ یہاں لاتے ہوئے بھی اس کی کوشش تھی حجاب کا چہرہ کور رہے۔ یاد آیا تم ڈنر بغیر کیے ہی چلی گئی تھی۔ ابراز کو اچانک یاد آیا، وہ حجاب پر سے نظر ہٹا کر بولا۔ اسے یاد تھا وہ شادی ہال میں اسے مبارکباد دے کر جلدی ہی نکل گئی تھی۔ ہاں، وہ ایمرجنسی کیس آ گیا تھا۔ ابراز کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا۔ سارا نے جو دوائی لکھی تھی وہ اس نے کمپاؤنڈر سے کہہ کر منگوائی۔ لسٹ کے آتے ہی وہ دوائی لے کر سارا کی ہدایت کے مطابق حجاب کو گھر لے آیا۔ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ تجھے کس نے کہا ہیرو بن کے اس کے ساتھ بارش میں نہا؟ ابراز نے حجاب کو گھر لاتے ہی ملازمہ کے ذریعے دادا کو بلا کر اس کی طبیعت خرابی کا بتایا کہ بارش میں بھیگنے سے اسے بخار ہو گیا۔ دادی، آپ کی بہو کا حکم تھا بارش میں نہانا ہے۔ ابراز ڈریسنگ کے سامنے کھڑا آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے حیات صاحب سے وعدہ کیا تھا شادی کے بعد وہ خود ہی آفس کا چکر لگایا کرے گا۔ انٹرسٹ اسے خاص ابھی بھی نہیں تھا۔ کیوں بیگم صاحبہ؟ ابراز ہے برش رکھ کے پیچھے مڑا اور حجاب سے حامی چاہی۔ حجاب نے نفرت سے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ ابراز مسکراتا ہوا جی جان سے اس کی ادا پر مر مٹا۔ دیکھا دادی، آنکھوں سے اشارے کر رہی، ہر بات دادی کو بتانا ضروری ہے۔ دادی، آپ کو تو پتہ ہے کچھ باتیں میاں بیوی کی پرسنل ہوتی ہیں۔ وہ اس کے نفرت کا جواب محبت سے دیتا اسے تپا گیا۔ نظریں ابھی بھی اس کے زرد چہرے پر تھیں۔ کل سے آج کے مقابلے وہ اسے کافی کمزور لگی۔ کیا ہوتی؟ دادی نے اینک درست کر کے اپنے پوتے کو دیکھا۔ وہ تو لفظ پرسنل پر اٹک گئی۔ اس سے پہلے ابراز اپنا سر تھامتا دادی نے اسے سنایا، اور تو تیار ہو کر کہاں جا رہا ہے؟ بیوی کی خدمت کر، دیکھ نہیں رہا بیچاری کی طبیعت کتنی خراب ہے؟ ابراز تو جیسے بیٹھا ہی اسی کام کے لیے تھا۔ دادی کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اپنی سخت گرفت میں قید کر لیا۔ حجاب جو آنکھیں موندے اس کی نظروں کو نظر انداز کیے لیٹی تھی، اس لمحے سے سلگ اٹھی۔ میں تو تیار ہوں، آپ اپنی چہیتی سے پوچھے، خدمت کا موقع دے گی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے دل جلانے والے انداز سے مسکرایا۔ حجاب نڈھال ہو گئی لیکن اس سخت گرفت سے آزاد نہ ہو سکی، جبکہ دادی اب حجاب کے پیچھے پڑ گئیں۔ کیوں نہیں دے گی؟ ہم تو ترس جاتے تھے شوہر کے ایک گلاس پانی کا بس اٹھا کے دے دے۔ دادی نے حسرت سے کہا، جیسے کاش ایک دفعہ پانی پلا کر شوہر جنتی ہوتے۔
دادی آپ ان جیسے مردوں کو نہیں جانتی، ان کے دکھانے کے اور کھانے کے اور دانت ہیں، یہ کبھی نہیں بدل سکتے، خدمت کیا کریں گے؟ حجاب نے ایک کٹلی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ بالکل صحیح کہا دادی، ان محترمہ نے مرد کبھی نہیں بدلتے، شادی سے پہلے بھی بس شادی کا شوق ہوتا ہے، شادی کے بعد بھی بس ایک ہی شوق ہے، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا، ایک آنکھ دبا کر بولتا۔ حجاب کا رواں رواں جل اٹھا تھا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ، وہ دان پیستے بڑبڑائی۔ قسم کھائی ہے تمہیں ساتھ لے کر مروں گا جانے من، وہ بھی شیطانی انداز میں بڑبڑایا۔ یہ کیا خسر پھسر کر رہے ہو؟ دادی نے ان کے ہلتے ہونٹ دیکھ کر دونوں کو دیکھتے کہا۔ دادی میں 1 گھنٹے میں نکل جاؤں گا، تب تک موقع دیں بیوی کی خدمت کروں۔ آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ ظہر کی اذان ہو گئی ہے۔ راضی نے انہیں بھیجنے میں عافیت سمجھی۔ تو خیال رکھے گا؟ دادی اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ جی دادو، اسی میں تو ایکسپرٹ ہوں، فخری انداز سے کہتے اس نے حجاب کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے چھوڑنے کی دیر تھی کہ حجاب نے اپنا ہاتھ کمفرٹر کے اندر چھپا لیا۔ اس کی یہی حرکتیں ابراز حیات کو اور پاگل کیے دیتی۔ اب بے حجاب تاثیر کی اس حرکت نے ابراز حیات کی آنکھوں میں محبت کی ایک جوت جلائی۔ کیا؟ دادو نے آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں دادو۔ حجاب کو خطرے کی گھنٹی بجتی نظر آئی۔ اس نے دادو کا ہاتھ پکڑنا چاہا، اسی وقت ملازمہ آ گئی۔ دادو نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابراز نے بھی اٹھ کے ملازمہ سے سوپ سے بھرا باؤل لیا جو اسی نے منگوایا تھا۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے بیڈ کے پاس رکھی چیئر پر آ بیٹھا جو صبح سے اس نے رکھوائی تھی۔ حجاب اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کا بھوک سے برا حال تھا تو یہاں وہ چاہ کر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی، لیکن انا ہے نا۔ ابراز نے سوپ سے بھرا چھوٹا سپون اس کے آگے کیا تو حجاب نے منہ پھیر لیا۔ پی لو بیبی، یہ باؤل اور سپون ڈیٹول سے دھلوا کر لایا ہوں، میرے ہاتھ بھی صاف ہیں، سیف گارڈ سے دھو کر آیا ہوں، پاکستان کا نمبر 1 سوپ۔ دلکشی سے مسکراتا وہ اپنی نظروں سے اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ مجھے گھورا مت کرو، کسی دن اندھا کر دوں گی، وہ اسی انگلی سے وارن کرتی کچر چبانے کو تھی۔ ابراز نے سپون واپس باؤل میں ڈالا۔ سلیسی بہانے خود سے چھو گی تو؟ مسکراہٹ دباتا وہ مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا۔ مجھے سکون سے رہنے کیوں نہیں دیتے؟ وہ رو دینے کو تھی، لیکن ابراز نے ایک پل کو اس دشمن جان سے نظر نہیں ہٹائی۔ پھر میرے سکون کا کیا جو تمہیں بے سکون کر کے آتا ہے؟ دیوانہ وار اسے تکے وہ حجاب تاثیر کو تنگ کر کے مسلسل ضبط آزما رہا تھا۔ اچھا چلو بس سوپ پی لو، میں چلا جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آتی دیکھ ابراز سنجیدگی سے بولا۔ پکا؟ وہ بچوں کی معصومیت سے التجا کر رہی تھی۔ ہاں بٹ میرے ہاتھوں سے یقین مانو، کل سے شراب کو۔ کہتے کہتے اس نے سپون بڑھایا۔ اس دفعہ حجاب نے چپ کر کے سوپ اس کے ہاتھوں سے پیا، لیکن ابراز حیا وہ تو خود پر حیران تھا۔ وہ کیوں اسے تفصیل بتا رہا تھا، کیوں خود کو پروو کر رہا تھا؟ اسے سوپ پلاتے وہ ابھی بھی حیران تھا۔ حجاب جلدی جلدی سوپ ختم کرنے کے چکر میں تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کی نظر اسے اپنے آپ سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ابراز کے جانے کے بعد وہ سکون بھرا سانس خارج کرتی اب اٹھ بیٹھی تھی اور بمشکل وضو کر کے نماز ادا کی۔ دعا مانگ کر اس نے سب شکوے صرف اللہ سے کیے اور نماز کے بعد وہ کچن میں آ گئی۔ اپنے لیے چائے بناتے اس نے غور کیا تھا کہ گھر کا سارا کام نوکر ہی کرتے، انفیکٹ کھانا تک وہی بناتے۔ اسے بہت حیرت ہوئی، اسے یاد نہیں پڑتا برتن کے لیے بھی امی نے کبھی کوئی ماسی رکھی ہو، صرف گھر کی صفائی کے لیے ایک تھی، باقی سارا کام ثنا اور وہ خود مل کر کرتی۔ شام تک وہ دادی کے پاس ان کے روم میں رہی، عشاء کی نماز بھی اس نے وہیں پڑھی۔ پھر ڈنر کا ٹائم ہوتے ہی وہ دادوں کے ساتھ نیچے آ گئی جہاں سب ڈنر شروع کر چکے تھے، اور حیرت کی بات آج اس کے سسر بھی وہیں ان کے ساتھ تھے۔ آج پہلی بار حجاب نے انہیں دیکھا تھا۔ السلام علیکم، وہ سب کو سلام کرتی دادوں کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ حیات صاحب نے خوش دلی سے جواب دیا، وہ ان کی سوچ سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ جی ٹھیک ہوں، حجاب نے نارمل سے انداز میں کہہ کر اپنی پلیٹ میں چاول لیے۔ حجاب نے ایک نظر ٹیبل کے گرد بیٹھی ماں بیٹی پر ڈالی۔ فبیہہ ساڑی پہنے فل میک اپ، چہرے پر ملے چھوٹے چھوٹے نوالے لے رہی تھی جیسے کھانے کا پروگرام کہیں اور ہو۔ مہوش بھی ہنوز یہی عمل دہرا رہی تھی، دل مار کر کھانا کھا رہی تھی۔ ہیلو ایوری ون، کیا ہو رہا ہے؟ ابراز نے اپنا کوٹ اتار کر حجاب کی چیئر پر لٹکا دیا اور خود آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ حجاب نامحسوس انداز میں دور کھسکی۔ بیبی سنبھال کر گر نہ جاؤ، اور شوہر آیا ہے، گھور کیا رہی ہو؟ جان کھانا نکال کر دو، بھوک لگی ہے۔ وہ اس کے کھسکنے پر چوٹ کر گیا، ساتھ نیا آرڈر جاری کیا۔ وہ حجاب کو تپا گیا، مجبوری تھی، وہ یہاں اپنا منہ بھی نہ کھول سکتی۔ اس نے صرف جی کہا اور پلیٹ میں اس کے لیے چاول نکالنے لگی۔ او بیبی، میں سبزی نہیں کھاتا، پرانس بنے ہوں گے وہ دو۔
ابراز نے سلیپس کے کف فولڈ کیے۔ اس وقت وہ کافی تھکا لگ رہا تھا اور اس کا موڈ بھی کافی خوشگوار تھا، جبکہ حجاب اس کی پل پل بڑھتی بے باکی دیکھ کر اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ تیری بیٹی ہے کیا جو بیبی کہہ رہا ہے؟ دادو کو اس کا بیبی کہنا ناگوار گزرا۔ فبی اور محوش کوفت سے بیٹھے دل مار کر کھانا کھا رہے تھے۔ انہیں اس بحث میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بھی جلد آ جائے گی دادو۔ ابراز کی بات سے حجاب کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہو گیا۔ اب تو مر کر بھی وہ اس کے لیے پرونس کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ تم لے لو، مجھے الرجی ہے۔ ابراز اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر بمشکل اپنا قہقہ روک پایا۔ اسے تنگ کر کے نہ جانے کیوں وہ پرسکون ہو جاتا۔ یہ سچ تھا، اس کے آنے سے ابراز کو اپنی زندگی سے محبت ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر خود نکالنے لگا جب اس کا خوشگوار موڈ محوش کی بات سے پل بھر میں غارت ہو گیا۔ اس نے صف کرنے کا کہا ہے، کھانے کے لیے نہیں کہا۔ اپنے کان کھلے رکھا کرو اور زبان بند۔ محوش کے کاٹدار الفاظ نے ابراز کی پیشانی پر بل نمایاں کیے۔ تم سے کس نے مشورہ مانگا؟ How dare you to took her like this؟ وہ غصے سے چلایا۔ اس کی آواز سے جہاں حجاب کانپی تھی وہیں حیات صاحب نے سر تھاما تھا۔ دادی بھی بدلتے ماحول سے پریشان ہو گئی۔ تم اس کے لیے مجھ سے بحث کر رہے ہو، جانتے نہیں ہو اس نے؟ محوش اپنی جگہ سے اٹھ کر چیخی۔ اس کی آواز اس قدر بلند اور انداز ایسا تھا کہ حجاب کو وہ کوئی سائیکو لگی۔ شٹ اپ، وہ بات ختم ہو چکی ہے، سمجھی؟ آئندہ اس لہجے میں میری بیوی سے بات کی تو یاد رکھنا۔ ابراز دھاڑا، اس کے دماغ کی نسیں تک واضح ہونے لگی تھیں۔ محوش، فبیہا نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ تو اس وقت جنونی بنی ہوئی تھی۔ تو کیا کرو گے تم؟ ہاں بولو، اس کے لیے تم مجھ سے لڑ رہے ہو؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ بیوی ہے، میری تمیز سے بات کرو۔ وہ ایک لفظ نہیں کہتی تم سے، تم چڑھ دوڑتی ہو۔ ابراز نے تیز لہجے میں کہہ کر آواز نیچی رکھی۔ وہ مشکل خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ پل بھر میں وہ اس کا موڈ کافی آف کر چکی تھی۔ شی از بلڈی، وہ دانت پیستے چلائی۔ انف، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بلند آواز سے حجاب کیا محوش تک کانپی۔ فبیہا اور دادو نے بھی ایک دوسرے کو دیکھا۔ جھگڑا ہوتا تھا لیکن ایسا نہیں۔ ابراز ہمیشہ بگڑتا ماحول دیکھ بات سنبھال لیتا، لیکن آج وہ خود آپے سے باہر ہو گیا۔ ڈیڈ، اگر آج رات پارٹی میں گئی تو صبح کی فلائٹ سے میں اپنی بیوی کو لے کر پاکستان چھوڑ دوں گا۔ کوئی میرے پیر بھی پڑے، واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ بلند آواز میں اپنا حکم سناتے اس نے چمچ دور پھینکا جو اس کی عادت تھی۔ اب وہ حجاب کی طرف مڑا۔ تمہارا پیٹ بھر گیا؟ لہجہ ویسا ہی سر تھا۔ جی، اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ ابراز کو لگا ابھی وہ رو دے گی۔ اٹھو، اس کے ہاتھ پکڑتے وہ اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ کسی نے اسے نہیں روکا کیونکہ وہاں بیٹھے ہر شخص کو اس کی بات سنتے ہی سانپ سونکھ گیا۔ حجاب کو آج سے پہلے ابراز سے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ رات کو اس نے ابراز کے حکم پر کھانا تک کھایا۔ ملازمہ سے کہہ کر ابراز نے دونوں کے لیے کھانا منگوایا۔ وہ پوری رات اس کو دیکھتی رہی، سوئی بھی ایسے ڈر کے کہ کہیں اس کو نہ سنا دے۔ آج پہلی دفعہ وہ ابراز سے اتنی خوف زدہ ہوئی تھی، یہاں تک کہ سوتے وقت بھی وہ جان گیا تھا حجاب اس سے خوف زدہ ہے، اس لیے اس نے حجاب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل سے لگایا۔ بیبی، تمہیں تھوڑی کچھ کہا ہے، سو جاؤ، میرا موڈ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ حجاب میں ہمت نہیں تھی ہاتھ چھڑوائے، اسے چپ چاپ آنکھیں موند گئی۔ صبح وہ ڈرائیور کے ساتھ یونی آ گئی۔ تب ابراز سو رہا تھا، لیکن حجاب نے دادو کو جانے سے پہلے بتا دیا تھا۔ اب وہ یونی آ کر سوچ رہی تھی ابراز اسے بنا بتائے آنے پر ڈانٹ نہ دے۔ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں بیبی، صبح سے تمہیں دیکھا نہیں، دن ہی نہیں گزر رہا۔ ابراز کی کال اسے یونی میں ریسیو ہوئی۔ جویریہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ صبح سے اس نے جو ابراز نامہ سٹارٹ کیا تھا وہ اب تک ختم نہیں ہوا تھا۔ اوکے، حجاب کا اوکے سنتے ہی فون دوسری طرف سے کٹ گیا۔ ابراز کا انتظار کرنے کی بجائے حجاب ڈیفینس سینٹرل لائبریری کی طرف نکل پڑی۔ اسے کچھ بکس چاہیے تھیں جسے لینے کے لیے وہ جویریہ کے ساتھ پیدل ہی چل دی۔ باجی میری مدد کرو، یہ مجھے مار رہے ہیں۔ حجاب اور جویریہ پیدل چل رہی تھی کہ ان کی نظر ایک خواجہ سیراب پر پڑی جسے دو لڑکے بری طرح مار رہے تھے۔ اسے پیر سے ٹھوکر مار کر گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ ابے چل، بول رہا ہوں، چپ چاپ چل، نخرے کیا دکھا رہا ہے؟ تیرے جیسے مفت میں مل جاتے ہیں، چل۔ وہ پتلا سا معصوم لگا تھا۔ جویریہ کو اس کی حالت دیکھ کر رونا آ رہا تھا، جبکہ حجاب کا دل خود اس معصوم کے لیے رو رہا تھا۔ لیکن اس وقت وہ سب لوگوں کو پتھر بنا دیکھ خود بھی پتھر بن گئی۔ چلو حجاب، اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ جویریہ نے حجاب کا ہاتھ پکڑا۔ وہ اس طرف قدم بڑھانے لگی لیکن بڑھا نہیں پائی کیونکہ اس کے قدم حجاب کے آگے نہ بڑھنے سے وہیں رک گئے۔
پاگل ہو، دیکھ نہیں رہی کوئی بھی نہیں جا رہا اس کی ہیلپ کو، ہم گئے تو ہمیں بھی نہ۔ حجاب نے غصے سے اسے کہا، ہم جائیں گے تو باقی سب بھی خود آ جائیں گے، بس کوئی شروعات کرے۔ جویریہ نے اسے ہمت دلائی، تم پاگل ہو گئی ہو، چپ چاپ چلو میرے ساتھ، یہ روز ان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں آتا۔ حجاب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتے جا رہی تھی۔ جویریہ کو آج اس کی سوچ اور عمل پر افسوس ہوا، اور بہادر تو وہ بھی نہیں تھی کہ اکیلی چلی جائے، اس لیے خاموش رہی۔ جویریہ جو اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی، اچانک اس کی نظر ایک کار پر پڑی جو صرف خواجہ سرا کے پاس آ رکی تھی۔ ایک آدمی اس میں سے نکلا جس کی پیٹھ جویریہ کی طرف تھی، اس نے جھک کر خواجہ سرا کو اٹھایا۔ جویریہ کی آنکھوں سے پل پل یہ منظر دور ہوتا جا رہا تھا، وہ اس کی نگاہوں سے اتنا دور ہو گئی کہ اب وہ لوگ اسے نقطے کی شکل میں واضح ہو رہے تھے۔ حجاب، دیٹس ناٹ فیئر، لائبریری کی سیڑھیاں چڑھتے وہ اس سے خفگی سے بولی، چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ تم نے ہیلپ کیوں نہیں کی؟ یہ نہ کہنا میں گھسیٹ کر تمہیں لے آئی، میں نے قدم نہیں بڑھایا تو تمہارے قدم بھی خود بخود پیچھے ہوتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہیں بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ ہمیں نہ لے جائیں۔ جویریہ، ان کے ساتھ یہ سب روز ہوتا ہے، مجھے بھی ان کے لیے برا لگتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم بھی وہاں تھی، خود بتاؤ کتنے مرد وہاں سے گزر رہے تھے، کسی نے مدد کی؟ نہیں نا۔ وہ کہاں اپنی غلطی ماننے والوں میں سے تھی، دھڑلے سے کہا، کیونکہ ان کی سوچ بھی تمہاری طرح ہے کہ یہ ان کے لیے عام بات ہے۔ نہیں حجاب، عام نہیں، روز ان سے پوچھو وہ جو اذیت سہتے ہیں، اسے عام لوگوں نے اپنی چپ سے بنایا ہے۔ اس کی حالت دیکھتی کتنا رو رہی تھی وہ، تم نے تو نامحرم کے صرف ہاتھ لگانے پر اتنا ہنگامہ کیا، ان کا سوچو جو روز یہ سب برداشت کرتے ہیں۔ لوگ اپنی ملکیت سمجھ کر انہیں لے جاتے، ہوس مٹاتے، بری طرح مار کر، کسی کچرے کی طرح کہیں بھی پھینک کر چھوڑ جاتے، اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہتے ہیں عام بات ہے۔ اور کیا کہا؟ ڈر؟ ہاں میں ڈر گئی تھی، لیکن یقین مانو تم ساتھ چلتی نہ اور ہم ہار بھی جاتے تب بھی زندگی بھر افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم مدد کی نیت سے گئے تھے، عمل بھی کیا لیکن کمزور تھے، کسی مرد کی طاقت نہیں تھی۔ لیکن حجاب تاثیر، تم ہمت تو کرتی، راستے خود آسان ہو جاتے، میرے ہمارے ساتھ ہی لوگ اور بھی آ جاتے، کیونکہ یہ پاکستانیوں کی خاصیت ہے، جب تک کوئی پہل نہ کرتا دوسرا کوئی قدم نہیں بڑھاتا۔ شیوے نے اسے کسی اچھی خاصی سنائی تھی، لیکن حجاب پر اثر ہی نہ ہونا تھا۔ وہ اپنا غصہ دکھانے کے لیے تیز قدم اٹھاتی اس سے پہلے اندر چلی گئی۔ جویریہ سر تھام کر رہ گئی تھی۔ حجاب تاثیر، وہ پتھر ہے جو صرف ٹھوکر کھانے سے ٹوٹ سکتا ہے۔ باہر آؤ۔ وہ ابھی بکس ایشو کروا رہی تھی کہ ابراز کی کال آ گئی۔ ابراز، میں لائبریری ہوں، بس بکس ایشو کروا کر آتی ہوں۔ حجاب نے اس کی کال پک کرتے ہی، جویریہ بھی اپنی بک لے کر کاؤنٹر کے پاس ہی کھڑی تھی، لیکن اس کا موڈ سخت آف تھا، دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اوکے بیبی، میں وہیں آ رہا ہوں، ابراز نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ شاید اب اچھے موڈ میں تھا، لہجے میں غصے کی کوئی رمق نہ تھی۔ جویریہ اور حجاب دونوں بکس لے کر باہر آ گئیں۔ ابھی وہ گیٹ سے نکل ہی رہی تھی کہ ان کے آگے ابراز کی کار آ رکی۔ ابراز نے کار کا شیشہ نیچے کیا تو نقاب میں ملبوس حجاب جویریہ کے ساتھ کھڑی نظر آئی، جسے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ حجاب کو اس کے اس طرح جویریہ کے سامنے گھورنے پر شرمندگی نے آن گھیرا۔ السلام علیکم ابراز بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جویریہ نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ ٹھیک سالی صاحبہ، آؤ بیٹھو، تمہیں بھی ڈراپ کر دوں؟ ابراز نے حجاب سے نظر ہٹا کر جویریہ سے کہا۔ نہیں ابراز بھائی، بس یونہی تک کر دیں۔ شور۔ جویریہ بیک سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی، حجاب نے فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ ان کے بیٹھتے ابراز نے کار سٹارٹ کر دی۔ ابراز بھائی، ویسے دکھ ہے آپ کی سنگت کا اثر نہیں ہوا حجاب پر؟ جویریہ کے تن سے جہاں حجاب سلک اٹھی تھی وہیں ابراز مسکرایا۔ یہ کہو مجھ پر اس کی سنگت کا نہیں ہوا، ابراز نے ایک بھرپور گہری نظر سے حجاب کو نوازتے کہا۔ نہ ہی ہو۔ جویریہ کی بھربراہٹ سن کر حجاب صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی، وہ کل جونہی میں اس کی عقل ٹھکانے لگائے گی، یہی سوچ کر اس نے جویریہ کو نظر انداز کیا۔ بس بائی یہیں تک۔ تھینک یو ابراز بھائی۔ کلینک کا گیٹ آتے ہی جویریہ باہر ہی اتر گئی، کیونکہ باہر ہی پوائنٹس کھڑے تھے۔ آلویز۔ ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ کار آگے بڑھا گیا۔ بہت مسکرا رہے تھے اس کے سامنے، تمہارے چچا کی بیٹی لگتی ہے جو اس کے ڈرائیور بن رہے تھے۔ کیا آفر نہیں کرتی اسے میں؟ حجاب جو کب سے اپنے غصے کو کنٹرول کیے بیٹھی تھی پھٹ پڑی، جبکہ ابراز تو اب تک حیران تھا، وہ اس کے غصے سے اتنا ڈر گئی کہ لینے آنے کے لیے منع بھی نہیں کیا۔ کل تو مجھ سے ڈر گئی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اپنی نظروں کو حصار میں لیے تھا، ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اتنا گھورتے کیوں ہو، سامنے دیکھو۔ حجاب تو اس کی نظروں سے تپ جاتی جو آس پاس لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ڈٹائی سے اسے گھورتا۔ اپنی ملکیت کو کون نہیں گھورتا، ڈٹائی سے جواب دیا۔ بدتمیز، بے حیا، بے شرم۔ حجاب نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، وہ بھی کہاں سر پھوڑ رہی تھی، بے شرم نے بھی تو کبھی شرم کی ہے بھلا؟
حیادار زمانے کا میں گنہگار انسان ٹھہرا، پرہیزگاروں سے درخواست ہے پرہیز کیجیے۔ ابراز اسے دیکھتے شیطانی سے مسکرایا جو اسے اپنی آنکھوں سے گھورتی اس کی جان لینے کے در پر تھی۔ تم کیسے انسان ہو؟ فلرٹ کرتے ہو، شراب پیتے ہو، دھمکا کر شادی کرتے ہو، زبردستی کر کے خود کو معصوم سمجھتے ہو، اور جویرے کی بچی کو صبح دیکھوں گی۔ میری سنگت میں کون سی خرابی ہے؟ اللہ کا شکر ہے تمہاری طرح کافر نہیں۔ وہ جویرے کا سارا غصہ اس پر نکال کر غصے سے چیخی۔ ہمارا کیا ہے، ہم تو ویسے ہی بدنام ہیں زمانے میں، فکر تو وہ کرے جن کے گناہ ابھی تک پردے میں ہیں۔ مسکراہٹ دبائے سکون سے جواب دیتا وہ اسے بے سکون کر گیا۔ حجاب اپنے غصے کو دباتی خاموش بیٹھ گئی۔ اب وہ اس کی منتیں کرے، تنگ بھی کرے، تب بھی وہ نہیں بولے گی۔ بیبی، تم سے جڑے ہر رشتے کی عزت کی ہے میں نے اور کروں گا، اور پھر تم کروا دیا کرو، میں بات ایک ہی ہے، وہ بھائی کہہ کر گئی ہے، مجھے اندازہ لگا لو اس رشتے کو نبھایا ہے میں نے۔ ابراز نے اس کی چپ محسوس کرتے سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے امی کے گھر ڈراپ کر دو، میں آج وہیں رہوں گی۔ حجاب نے کچھ دیر بعد منہ کھولا، لیکن اس کی فرمائش سن کر ابراز کو وہ چپ ہی اچھی لگی۔ پھر میرا کیا ہوگا؟ حجاب اس کا مطلب سمجھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ ڈوب مرنا، صاف جواب آیا۔ میں بھی تم بھول رہی ہو، ہم نے قسم کھائی تھی ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے، دوزخ میں بھی ساتھ جائیں گے، یاد ہے نا؟ آنکھ دبا کر کہا۔ وہ حجاب تاثیر کو تن بدن میں آگ لگا گیا۔ اب راز اور حجاب دونوں اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہیں لاؤنج میں حیات صاحب بیٹھے نظر آئے۔ حجاب انہیں سلام کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب راز نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر سرد لہجے میں کہا، زیادہ مسلمان بننے کی ضرورت نہیں، چپ چاپ کمرے میں جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ کیا مطلب سلام نہیں کروں؟ حجاب نے ناسمجھی سے ابراز کو دیکھا۔ کمرے میں جاؤ، اضافہ لہجہ چٹانوں کی سی سختی لیے ہوئے تھا۔ حجاب اس کے بدلتے موڈ کو دیکھ حیرت زدہ رہ گئی۔ پل میں ماشا، پل میں تولا، لیکن حجاب نے بحث نہیں کی، چپ چاپ اوپر چلی گئی۔ حیات صاحب نے حجاب کے جاتے ابراز کی طرف دیکھا جو ان پر سخت نگاہوں ڈالے نہ جانے اب ان کے سامنے آ بیٹھا۔ آنکھوں کی سختی اس کے اندر کا حال بیان کر رہی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا، وہ چہرے پر چٹانوں سے سختی لیے ہوئے تھا۔ آپ کو شاید یاد نہیں تو یاد دلا دوں، موم سے بھی کہا تھا میری بیوی کوئی شو پیس نہیں جسے گھر میں سجانے کے لیے لایا ہوں، اور کل کی میری دھمکی صرف دھمکی نہیں تھی، میں اپنی بات پر عمل کرنا جانتا ہوں، سو یہ اپنی نظریں قابو میں رکھیں۔ میں حیوان بنتے وقت لحاظ نہیں کرتا سامنے کون ہے۔ میری بیوی کہتی ہے نشے میں دکھتا نہیں مجھے سامنے باپ ہے یا دشمن۔ سلگتے ہوئے انگارے کی مانند سنسناتا لہجہ تھا جس نے حیات صاحب کو پل بھر کے لیے ہلا دیا۔ 50 لاکھ کا کیا ہوا؟ خود کو سنبھالتے ہوئے نارمل لہجے میں گویا ہوا۔ انہیں معلوم تھا ان کا غصہ ابراز کے غصے کو اور ہوا دے گا جس میں ان کا خود کا نقصان ہے۔ وہ اپنی جان سے عزیز بیٹے کو کسی قیمت کھونا نہیں چاہتے، جبکہ ابراز ان کی بات سن کر زخمی سا مسکرایا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں ڈیڈ، 50 لاکھ کا کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اب میں بیوی والا ہوں، کیا مجھے اس کے لیے بھی آپ کو بتانا ہوگا؟ یا ڈیڈ آپ بھی نہ سمجھ کر نہ سمجھ بنتے ہیں، اور اشارے سے کہہ کر آخر میں اس کا لہجہ خود ہی کسی پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ جان کر انجان، آنکھوں سے دہکتے انگارے نکل رہے تھے جو اس کے باپ کو وجود کو جھلسا رہے تھے۔ وہ انہیں اپنی نفرت سے نوازتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیوی کے پیچھے زن مرید بن کر رہ گئے ہو؟ اس نے جانے کے لیے قدم بڑھایا، اس کا باپ اس کے پیچھے سے چلایا۔ انہیں تپتا دیکھ ابراز کے رگ رگ میں سکون کی لہر دوڑی تھی۔ یہ الزام بھی قبول ہے، دلکشی سے مسکرا کر کہتا وہ پلٹا نہیں تھا، بلکہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے روم میں چلا آیا۔ اس کا باپ پیچھے سے دانت پر دانت جمائے غصہ کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ ابراز کمرے میں آیا تو اسے نماز پڑھتا دیکھ ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج وہ اپنی زندگی قسمت پسندیدگی پر حیران تھا۔ کیسے حجاب تاثیر اس کی پسند بنی، پھر قسمت، اور اب زندگی، وہ کیسے اس کے دل میں سما گئی، وہ خود حیران ہے۔ حالانکہ حجاب تاثیر کے الفاظ اس کی روح جھنجھوڑ کر رکھ دیتے، لیکن نفرت، اے دل کیوں تو اس سے نفرت نہیں کر پاتا؟ کیوں وہ تجھے ہر بار ٹھکراتی ہے پھر بھی ذلیل ہونے اسی کے پاس جاتا ہے؟ ابراز بے خودی کے عالم میں اسے دیکھتا گیا۔ حجاب کو دیکھ کر اس کا بھی دل چاہا وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن اسے ڈر بھی لگتا اپنے گناہوں سے۔ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی بارگاہ میں حاضری لگائے؟ سوچ سوچ کر اس کا جسم بے جان ہو جاتا۔ وہ گناہ گار ہے، گناہ کی دنیا میں اس نے کب قدم جمائے وہ نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہے اکسایا اس کے ماں باپ نے تھا۔ اگر کبھی حجاب کو اس کے ماں باپ کی اصلیت پتہ لگی تو وہ اس سے طلاق لینے میں لمحہ نہیں لگائے گی۔ یہ سوچ آتی بے اختیار اس کا دل درد کی شدت سے تڑپ اٹھتا۔ حجاب کے آنے سے پہلے اسے نہ زندگی چاہیے تھی نہ جینے کی خواہش، لیکن اب وہ جینا چاہتا تھا حجاب تاثیر کے ساتھ۔ اب تم نے مجھے
گھورا نہ تو میں دادوں کے روم میں چلی جاؤں گی۔ حجاب کی آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر اٹھا اور وارڈروب سے اپنا سوٹ لے کر نہانے چلا گیا۔ حجاب کی وجہ سے وہ آج جلدی تو اٹھ گیا تھا لیکن آفس نہیں گیا۔ نہ جانے کیوں اسے بے چینی تھی، اس لیے وہ ڈائریکٹ اس کی یونی اسے لینے چلا گیا تھا۔ حجاب اس کی خاموشی سے جانے سے پہلے تو حیران ہوئی، پھر اپنی نماز جاری رکھی۔ ابراز آفس جانے سے پہلے دادو کے روم میں گیا۔ کل رات اس کی وجہ سے دادو کافی پریشان رہیں۔ اس بات کا اندازہ ابراز بخوبی لگا سکتا ہے، اس لیے سب سے پہلے وہ ان کے روم میں گیا انہیں مطمئن کرنے۔ ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ بن تیرے کبھی نہیں آئی، کیا میری نیند بھی تمہاری ہے؟ حجاب نے ایک سخت نظر سے نوازا جو اسے آدھے گھنٹے سے تنگ کر رہا تھا۔ اب بھی بڑی بے باکی سے اسے دیکھ کر شعر پڑھا۔ کیا ہے، مجھے پڑھنے دو، پرسوں یہ بک ریٹرن کرنی ہے، پھاڑ کھانے والے انداز میں کہہ کر وہ واپس اپنی بک پڑھنے لگی۔ مجھے بھی پڑھ لو، بہت مزے کا ہوں، اس کے کندھے پر جھولتے دوپٹے کو سہلاگ سا جھٹکا دے کر کہا۔ آنکھوں میں بے پناہ چاہت تھی، اس کی نظروں سے یکدم بوکھلا گئی۔ ابراز اسے بوکھلاہٹ کا شکار دیکھ جی جان سے مسکرایا۔ حجاب نے سنبھلتے ہی اس کا ہاتھ دور کر کے تھپڑ لگایا اور اسے ایک گھوری سے نوازا۔ میرے دوست کہتے ہیں، اپنی بات مکمل کر کے وہ اس کے کندھے سے کندھا ملا کر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ حجاب نے اپنی غیر ہوتی حالت کو بمشکل سنبھالا۔ یہ شخص پل پل قریب آ کر اسے نئی اذیت سے نوازتا۔ تو ان کے پاس جاؤ نا، میرا سر کیوں کھا رہے ہو؟ اسے خود سے چپکتے دیکھتے وہ دانت پیس کر بولی۔ جیلس؟ اوہ مجھے پتا ہے آج کل تمہیں ٹائم نہیں دے پاتا، اس لیے ناراض ہو۔ چلو کوئی نہیں، اب سے میرا سارا وقت تمہارا۔ وہ اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کر کے اس کے اندر ابلتے لاوے کو ہوا دے چکا تھا۔ سارا دن تو میرے سر پر سوار رہتے ہو، سانس تک لینے نہیں دیتے اور کہتے ہو وقت نہیں دے پاتا۔ مائی فوڈ نہیں چاہیے کچھ بھی، جان بخش تو میری۔ وہ اسے تھوڑا دور کھسک کر بک پھینک کر اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی۔ تمہیں بخش دیا تو میرا کیا ہوگا جانے من؟ اس کے بندھے ہاتھوں کو پکڑ کر وہ شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس پر بوسہ دینے کو لگا تھا کہ حجاب نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ مجھے پڑھنے دو پلیز، وہ کسی بچے کی طرح معصومیت سے بول کر منت کرنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ ابراز کو ہنسی آ گئی۔ اسے تنگ کر کے ایک الگ ہی سکون ملتا تھا ابراز کو۔ کیا کرو گی پڑھ کر، اب شوہر والی ہو، اور یہ کیا گھٹیا بک اٹھا لائی؟ وہ اس بک کو اٹھا کر دیکھنے لگا جو حجاب نے بیڈ پر پٹکی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ اسے بک چھینتی ہوئی چلائی۔ بیبی وہ پڑھو جو آگے زندگی میں کام آئے، جیسے زوجین کے حقوق۔ ابراز نے حجاب کا چہرہ دیکھ کر کہکا لگایا جو غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ شوہر کے سارے حقوق لکھے ہیں، یہ بھی کہ نافرمان بیوی کا انجام کیا ہوتا ہے جو مجازی خدا کے حکم کی پیروی نہیں کرتی۔ ابراز نے اسے احساس دلانا چاہا اسے حجاب کی کیا اپنی فکر تھی۔ اس کی بے تنائی دیکھ کر ابراز کا نہ جانے کیوں دل ٹوٹ جاتا۔ گٹر میں پھینک دوں گی، فوراً ہی جواب آیا۔ حجاب کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ ابراز حیا سے نافرمانی کا گناہ بھی اسے منظور تھا لیکن ہارنا نہیں۔ بیوی مجازی خدا ہوں، میری خدمت کرو گی تو جنت تمہاری، ورنہ میرے ساتھ تمہارا بھی دوزخ کا ٹکٹ کٹے گا۔ ابراز اسے بک میں واپس الجھتا دیکھ غصے میں آ گیا۔ اپنا غصہ دبا کر وہ لہجے کی سختی پر قابو پا کر مزاحیہ انداز میں بولا اور اس کی بک چھین کر بیڈ پر پٹکی۔ تمہارا تو سالوں پہلے کر چکا ہے، میری فکر نہ کرو، توبہ کر لوں گی اور جا رہی ہوں میں دادو کے روم میں۔ وہ بیڈ سے اپنی بک اٹھانے لگی۔ سارا بکھرا سامان ابراز کے کان تو دادو کے روم کا سن کر کھڑے ہو گئے۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ابراز نے ایک نمبر ملا کر اسے لاؤڈ سپیکر پر لگایا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ آپ سے شکایت تھی، بیٹی کو تمیز نہیں سکھائی، کہہ رہی ہے ٹینڈے جیسا منہ لے کر نکل جاؤ میرے کمرے سے، ابراز نے معصومانہ انداز میں کہا۔ حجاب تو اس کی حرکت دیکھ بلبلا اٹھی۔ اس کا دل چاہا پاس پڑا گلدان پوری قوت سے اس کے سر پر مارے۔ بیٹا کیا کروں حجاب کا، زبان ہے اس کی کہ رکتی نہیں، میں خود تنگ آ جاتی۔ حجاب کو پہلی دفعہ نہ جانے کیوں ابراز کے سامنے شرمندگی ہوئی، جبکہ ساس کی بات سن کر ابراز رٹائی سے مسکرایا، ساتھ ایک طنزیہ نظر حجاب پر ڈالی۔ اس کی ماں انجان تھی۔ ابراز نے فون اسپیکر پر رکھا تھا۔ یہی نہیں محترمہ سے کہا بریانی بنا دو، آگے سے جواب دے رہی ہے شکل دیکھ کر فرمائش کرتے ہیں۔ آپ خود بتائیں امی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے میرا دل ہی نہیں کرتا گھر آؤں۔ مجھے کہتی ہے کافر ہو تم، مجازی خدا جیسی شکل نہیں تمہاری۔ یہی نہیں امی، جو کہتا ہوں نہ کرو، سب سے پہلے وہی کام کرتی ہے، اور تھوڑا میں نے تیز آواز کیا کر لی تو محترمہ دادی کے روم میں سونے چلی جاتی ہیں۔ ابراز نے پورے دل کی بھڑاس آج ہی نکال لی۔ اس کی زبان کسی کینچی کی طرح پٹر پٹر چل رہی تھی۔ حجاب کو رونا آ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد اس کی ماں کو حجاب کا خیال آیا، وہ بھی صرف دماغ درست کرنے کے لیے۔
حجاب تمہیں ذرا تمیز نہیں، اس طرح شوہر سے بات کرتے ہیں، اور یہ کہاں سے سیکھتی ہو؟ ٹینڈے جیسا منہ، سامنے ہوتے تو تمہارا منہ میل حال کر دیتی۔ حجاب نے نفرت سے سامنے بیٹھے ابراز کو دیکھا جو آگ لگا کر اب چپس کھا رہا تھا۔ حجاب نے موقع اٹھا کر اسپیکر سے ہٹانا چاہا، لیکن قسمت فنگر پرنٹ کوڈ۔ حجاب غصہ پی کر رہ گئی۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں حجاب، اب تم نے شوہر کی نافرمانی کی تو وہاں آ کر تمہارے شوہر کے سامنے تھپڑ لگاؤں گی، سمجھی؟ ابراز کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ حجاب سر جھکا کر رہ گئی، اس کی ماں نے سارا بھرم ختم کر دیا تھا۔ اور ابراز جو کہے وہ کیا کرو، شہزادوں جیسا شوہر ہے، کیا خرابی ہے؟ آنکھیں کھول کر دیکھو کہ تو قدر ہوگی۔ وہ اب تمہاری شکایت نہ آئے مجھے، اور بات بات پر کمرہ چھوڑ کر کیوں بھاگتی ہو؟ اس بچے کو بھی پریشان کرتی ہو۔ آپس کا جھگڑا آپس میں نپٹاؤ، اعلان نہ کرو۔ رکھتی ہوں فون، کل سیدھا کروں گی تمہیں۔ کال کاٹ کر اس کی ماں نے اس کی جان میں جان ڈالی۔ حجاب اسے قہر آلود گھوری سے نواز کر پھنکاری۔ ریسیپشن سے پہلے تم نے مجھ سے بات بھی کی نا تو قتل کر دوں گی تمہارا میں۔ وہ بک سائڈ پر پٹک کر چادر تان کر لیٹ گئی۔ ابراز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے جاگتا رہا، پھر اسے نیند میں جاتا دیکھ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کا سر احتیاط سے اپنے بازو پر رکھ کے آنکھیں موند گیا۔